اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شاہد ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیک آف کے تمام ناظرین کو خوش آمدید۔ ناظرین، ایک خبر ہے کہ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ مواخذے میں جو ان کے اوپر الزام تھا کہ انہوں نے لوگوں کو اکسا کر بھڑکا کر کیپٹل ہل پر حملہ کروایا تھا، اس سے بری کر دیے گئے ہیں، جبکہ موجودہ صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ امریکی جمہوری نظام کمزور ہو چکا ہے۔ ناظرین، یہ وہ جمہوری نظام ہے جس کی پاکدامنی کی قسمیں کھائی جاتی تھی، جس کی وجہ سے دوسرے ممالک کو ایڈ نہیں دی جاتی تھی، ان کی کوئی ہیلپ نہیں کی جاتی تھی، ان کے لیے کوئی فیسلٹیز نہیں رکھی جاتی تھی اور ان کے اوپر عرصہ حیات تنگ کر دیا جاتا تھا۔ یہ وہ جمہوری نظام تھا جو اب موجودہ صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ وہ نظام ہی کمزور ہو چکا ہے۔ اور اگر امریکہ میں امریکی جمہوریت کا جو نظام ہے، جو سسٹم ہے، اگر وہ کمزور ہو چکا ہے تو پھر کون سا ایسا ملک ہوگا جس کا جمہوری نظام طاقتور ہوگا؟ دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جمہوریت اب چند دنوں کی مہمان رہ گئی ہے۔ امریکہ کے سابق صدر پر الزام تھا کہ انہوں نے بھڑکا کر لوگوں کو اکسا کر کیپٹل ہل پر حملہ کروایا تھا اور وہاں پر توڑ پھوڑ کروائی تھی، لیکن مواخذے میں ان کو 2/3 اکثریت نہیں مل سکی اور جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ ان کی پارٹی کے 7 ارکان نے ڈونلڈ ٹرمپ کو ووٹ کیا تھا، جس کی وجہ سے وہ مواخذے میں بچ گئے ہیں۔ مجھے حیرت اس بات پر ہوتی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو اکساتے ہوئے، بھڑکاتے ہوئے، لوگوں کو حملہ کرنے کی ترغیب دیتے ہوئے ساری دنیا نے دیکھا اور سنا، مگر وہ مواخذے میں بچ گیا۔ اس کی وجہ کہ اس کو خاص طریقے سے ٹریٹ کیا گیا، اس کو خاص طریقہ سے اس کا مواخذہ کیا گیا، ایک عام مجرم کی بجائے ایک خاص مجرم سمجھا گیا، گردانا گیا، جس کی وجہ سے وہ اس مواخذے سے بچ نکلا۔ ناظرین، یہ وہ جمہوریت کا بسیدہ نظام ہے جس میں کوئی بھی مجرم بچ سکتا ہے۔ اس کی ایک خاص وجہ یہ ہے کہ جمہوریت کے یہ چیمپئن سیاستدانوں نے، جو کہ مجرمانہ ذہنیت کے مالک ہیں، انہوں نے کیپٹل پنشمنٹ یا سزائے موت کو پرتشدد، انہوں نے اس کو بروٹیلٹی قرار دے کر ناپسندیدہ قرار دے دیا اور پوری دنیا میں سزائے موت کے نظام کو ختم کر دیا۔ اب اس کے حق میں وہی لوگ ووٹ کرتے ہیں، وہی لوگ آواز اٹھاتے ہیں جو کہ خود مجرمانہ ذہنیت کے مالک ہیں۔ اس سے کیا نقصان ہوا؟ اس سے نقصان یہ ہوا کہ جو مجرمانہ ذہنیت کے مالک لوگ ہیں ان کو سزائے موت تو ہو نہیں سکتی اور چھوٹی موٹی سزاؤں پر وہ چین چڑاں کرتے رہیں گے، یہ کہتے رہیں گے کہ ہمارے پاس سیاسی انتقام کا ہمیں نشانہ بنایا جاتا رہا ہے یا بنایا جا رہا ہے۔ اس کے لیے مناسب یہ ہوگا کہ یکسر مختلف نظام لایا جائے جس کے اوپر اب دنیا کا نظام چلے گا۔ 100 سال ہو چکا ہے، یہ جمہوریت دوسری جنگ عظیم کے بعد متعارف کروائی گئی تھی، اور جب یہ متعارف کروائی گئی تھی تو اس وقت تو ٹھیک تھا، لیکن اس کے بعد مجرمانہ ذہنیت کے مالک لوگ اس میں داخل ہوئے، جیسا کہ انڈیا کا اس وقت کا وزیر اعظم جو کہ دہشت گرد قرار دیا گیا تھا، اس کا امریکہ میں داخلہ بند تھا، اب وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو جھکیاں لگاتے ہوئے آپ ساری دنیا نے دیکھا اس کو۔ جب اس طرح کے لوگ جمہوریت میں داخل ہو جائیں گے تو وہ اب یہ ایک اندازہ کر لیں، پاکستان کا آئین جو کہ 1973 میں بنایا گیا، اس کو توڑنے والے کے لیے سزائے موت رکھ دی گئی، لیکن اس میں تبدیلی کرنے والے کے لیے کوئی سزا نہیں ہے، چاہے وہ 18ویں ترمیم ہو یا کچھ اور۔ پاکستان کے بھی اس نظام کو اس قدر بوسیدہ کر دیا گیا ہے، اس قدر اس میں پابند لگا دیے گئے ہیں کہ یہ ایک ٹاٹ کے ٹکڑے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ 100 سال ہو چکے ہیں اس جمہوری نظام کو، اور یہ 100 سال میں اس قدر بوسیدہ اور بدبودار ہو چکا ہے کہ مودی جیسا دہشت گرد بھی پردھان منتری بن سکتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کیپٹل ہل پر حملہ کروا کر بری ہو سکتا ہے۔ نواز شریف جیسا
چور ڈاکو لٹیرا کھربوں روپے لوٹ کر باعزت طریقے سے پاکستان سے باہر جا سکتا ہے۔ مریم نواز جو کہ فوجری کی ماہر ہیں، 2 نمبری کی ماہر ہیں، وہ پاکستان کی سڑکوں پر پاکستان کی عوام کو ننگا نچا سکتی ہیں۔ جب یہ 2 نمبر سیاستدان، دہشت گرد، مجرمانہ ذہنیت کے مالک لوگ پکڑے جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم سے تو سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے اور جمہوریت پر حملہ ہے، جمہوریت کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ ناظرین، انڈیا کی جمہوریت بھی اس وقت 2 ماہ ہو گئے ہیں سڑکوں پر رل رہی ہے۔ ظاہر ہے یہ وہ نظام ہے جس کے تحت آئے ہوئے لوگ 2 نمبری سے غلط طریقے سے جمہوریت پر قابض ہوئے ہیں تو عوام سڑکوں پر نکلے گی ہی۔ اب جمہوریت کا پہلا جو سسٹم لپیٹا جائے گا یا لپیٹا جا رہا ہے وہ ملک ہے انڈیا۔ امریکہ کو اس کی حوصلہ شکنی کرنی ہوگی، ورنہ یہ نظام اب چند دنوں کا مہمان ہے، چند ہفتوں کا یا چند مہینوں یا چند سالوں کا مہمان ہے۔ اب یہ نظام زیادہ عرصے تک نہیں چل سکے گا۔ یہ مجرمانہ ذہنیت کے مالک لوگ، دہشت گرد لوگ اور فراڈ کے ماہر لوگ جمہوریت کے درخت پر چڑھ کر اسی ٹہنی کو کاٹ رہے ہیں جس کے اوپر یہ خود چڑھے ہوئے ہیں، اور یہ نظام اگر گرے گا تو بچیں گے یہ جمہوری لوگ بھی نہیں، یہ سیاستدان بھی نہیں۔ کتنے عرصے تک، کتنے وقت تک یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم سے سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے؟ یہ سیاسی انتقام بھی اس کی یہ سٹوری جو ہے بناتے ہیں، یہ بھی زیادہ عرصے تک نہیں چل سکے گی۔ ناظرین، ترکی میں صدارتی نظام بہترین چل رہا ہے۔ چین کا صدارتی نظام میں بھی اس وقت کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ روس کا صدارتی نظام بھی بہتر ہے۔ تو کیا اگلا پوری دنیا میں جو نظام ہوگا کیا وہ صدارتی نظام ہوگا؟ یہ ایک سوال ہے، اور اس کے لیے میں آپ سے یہ کہوں گا کہ دیکھیں، جمہوریت میں مسئلہ ہے، جہاں جہاں جمہوریت ہے وہاں مسئلہ ہے۔ سعودی عربیہ میں بادشاہت ہے، وہاں بھی مسئلہ ہے۔ UAE میں بادشاہت ہے، وہاں بھی مسئلہ ہے۔ مگر جہاں پہ صدارتی نظام ہے اور 100% ایماندار مسند صدارت پر فائز ہیں، وہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ امریکہ میں جمہوریت کمزور ہو چکی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ جمہوری نظام جو عوام کی وجہ سے ہی چلتا ہے، اب وہ کتنے عرصے تک مزید اس طرح چل سکے گا، جبکہ انڈیا کی عوام سڑکوں پر ہے، جس کی بدولت مودی سرکار بنی تھی۔ امریکہ کی عوام میں بھی کچھ اسی طرح کا مسئلہ ہے، 2 صدور آپس میں آمنے سامنے ہیں، نقصان عوام کا ہی ہوگا۔ جب 2 بیل آپس میں لڑتے ہیں تو نقصان گھاس کا ہوتا ہے۔ جبکہ پاکستان میں سینٹ الیکشن ہونے جا رہا ہے، اور یہ سینٹ الیکشن میں اس سینٹ الیکشن میں گھوڑوں کی خرید و فروخت جاری ہے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ جمہوری نظام چلتا رہے گا۔ مجھے نہیں لگتا، اس سے بالکل یکسر ایک ایسا نظام متعارف کروانا پڑے گا جس سے کہ اس دنیا کا نظام مزید چلتا رہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ تمام نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، پاکستان ٹیک آف۔